کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کر کے نا کچھ غلط سمجھا دیتے ہیں. ہاں بہت سارے مقرر جو ہے وہ ایسا کر کے نہیں پبلک کو غلط سمجھا دیتے ہیں. کیا سمجھا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی کے زندگی میں بریانی نہیں تھی تو بریانی بدعت ہو گئی. نبی کے دور میں ایسے ڈریس نہیں تھے تو یہ بھی بدعت ہو گیا. نبی کے دور میں تم بھی نہیں تھے تو تم بھی بدعت ہو گئے. نبی کے دور میں موبائل فون نہیں تھا تو یہ بھی بدعت ہو گیا. نبی کے دور میں ایسے سسٹم سب کچھ نہیں تھے تو سب بدعت ہو گیا. ایسے کرتے ہیں پبلک سبحان اللہ کہتی ہے نہیں؟ کہنے کے بعد ایسی کرتے ہیں نا ہاتھ کو بولی سبحان اللہ کیا زبردست مولوی صاحب مثال دیے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے دین سمجھ کر کیا جائے، دین سمجھ کر کیا جائے، ثواب کی نیت سمجھ کر کیا جائے، مگر دین کے اندر وہ نہ ہو، اس کا وجود، اس کا پروف، اس کی دلیل، اس کا ثبوت دین کے اندر نہ ہو، وہ بدعت ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین و سامعات، کاماریڈی کے اور دور دراز سے آئے ہوئے احباب جمیعت، آج کی اس مجلس کے اندر میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنی باتیں ہوں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ میرا عنوان ہے قبولیت اعمال کے شرائط. پہلے عنوان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس عنوان کے تحت جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ گفتگو بھی آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. عنوان ہے قبولیت اعمال کے شرائط. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ تعالی کے پاس جب ہم جائیں تو ان اعمال کا بدلہ پائیں. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بھر محنت کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اور جب مرنے کے بعد رب العالمین کے پاس جائیں تو ان اعمال کا کوئی بدلہ ہمیں نہ ملے، بلکہ وہاں پر زیرو بیلنس ہو. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے لوگ قیامت والے دن آئیں گے، وہ عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، بہت عمل کر کے آئیں گے، لیکن پھر بھی تصلی نارا حامیہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کیا وجہ ہوگی؟ کہ عمل کر کے تھک کر کے گئے ہوں گے مگر پھر بھی
جہنم میں جا رہے ہیں، حالانکہ جانا تو چاہیے جنت کے اندر۔ تو وہی بات ہے جو آج کا میرا موضوع ہے کہ ان لوگوں نے ان باتوں کی پاسداری نہیں کی کہ جن سے ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوتے ہیں۔ بات کو تھوڑا یہاں روک کر کے میں ایک بات کہوں گا، ہمارے احباب ذرا آگے آ جائیں۔ دیکھیے آگے جگہ خالی ہے، کرسیاں خالی ہیں، آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جائیے، برائے مہربانی آگے آ جائیے تاکہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ باقی رہے۔ آ جائیے سب لوگ، آگے آ جائیے، خود سے دیکھ لیے جہاں جہاں جگہ خالی وہاں بیٹھ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرحال اس بات کو ایک مثال سے اور بھی سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے، زندگی بھر وہ کماتا رہا، اپنی پونجی وہ جمع کرتا رہا، باہر تھا، محنت کیا، مشقت کیا، جاڑا گرمی برسات دھوپ چھاؤں کسی کی پرواہ نہیں کی اس نے، اور محنت کر کر کے وہ یہاں پیسہ بھیجتا رہا۔ جب وہ کمزور ہو گیا، جب اسے لگنے لگا کہ اب میں محنت نہیں کر سکتا ہوں، اب مجھے چلے جانا چاہیے، اور جو میں نے جمع کیا ہے، جو میں نے بچت کی ہے، وہ میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جب وہ یہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زیرو بیلنس ہے، اس کے پاس کوئی پونجی نہیں، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، بتائیے وہ کیا کرے گا؟ یہاں دنیا کے اندر تو چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے کچھ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی موٹی جاب کر لے گا زندگی گزارنے کے لیے، تھوڑی بہت محنت مشقت کر لے گا آخری عمر میں بھی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن وہ انسان کہ جس کا عمل برباد ہو گیا، جس کے اعمال ریجیکٹ ہو گئے، اور رب کے دربار میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور رب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں، تمہارے کسی بھی نیکی کا یہاں پر اجر کچھ بھی نہیں، بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہاں تو اب کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ کیا ہم ایسا کریں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ان اعمال کا بھرپور بدلہ پائیں، ورنہ ہم یہاں دنیا کے اندر جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، زندگی بھر کر کر کے تھک کر کے جائیں گے لیکن اللہ کے دربار میں کوئی نیکی نہیں۔ تو آج میں اپنے پوری تقریر کے اندر یہ بتاؤں گا کہ 4 چیزوں کو اپنائیں اور 4 چیزوں کو چھوڑیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کا بھرپور اجر، بھرپور بدلہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پائیں گے۔ 4 چیزوں کو اپنانا ہے، 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور 4 چیزوں کو چھوڑنا ہے، بالکل ترک کرنا ہے، بالکل ان سے رک جانا ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے میں تمام چیزیں بتاتا ہوں۔ توحید کو اپنائیں اور شرک کو چھوڑیں۔ میری گفتگو بڑے آسان اسلوب میں ہوگی، تمام لوگ سمجھ جائیں، اور بڑے فائدے مند انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ فائدے مند ہو۔ توحید کو اپنائیں اور شرک سے بچیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرے، لیکن کنڈیشن یہ ہے ایمان والا ہو، ایمان اس کے پاس ہو، توحید اس کے پاس ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں یہ بات کہی ہے۔ تو جو میں گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیے میں نے کیا کہا کہ توحید کو اپنانا ہے اور شرک کو چھوڑنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کے دربار میں ہمارے اعمال جمع رہیں اور جانے کے بعد اس کا بھرپور اجر پائیں، تو یہ کرنا پڑے گا کہ توحید کو اپنائیں اور شرک سے بچیں۔ توحید کو اپنائیں، جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شخص ہوگا کہ جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا. دنیا کے اندر ہم لوگ جھگڑتے رہتے ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو عید میلاد النبی مناتے انہی کی شفاعت ہوگی, جو نہیں مناتے ان کی سفارش نہیں ہوگی, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے ان کی شفاعت ہوگی, جو اس طرح نہیں مانتے ان کی نہیں ہوگی. لڑتے رہتے ہیں. یہاں فائنل بات ہے حدیث کے اندر, صحیح بخاری کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا خوش نصیب بندہ کون ہوگا جس کی آپ شفاعت کریں گے, جس کی آپ سفارش کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے. میں جانتا تھا اس بارے میں کوئسچن تمہاری طرف سے آئے گا, کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. حریص کا مطلب کھانے والا حریص نہیں, حریص شوقین ہے نا, شوقین, بہت زیادہ چاہت, بہت زیادہ خواہش حدیث کے لیے. میں جانتا تھا تم ہی سوال کرو گے, تو سنو جو تم نے سوال کیا اس کا جواب سنو. قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو. ہاں, جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا, زندگی بھر اس پر جمع رہا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بچہ بیمار ہوا, پڑوسیوں نے کہا فلاں بابا ہیں, جاتے ہی ٹھیک ہو جاتے. کہا نہیں میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور وہاں بابا کے پاس جانا لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے, اس لیے میں نہیں جاؤں گا. لوگوں نے بارہا کہا کہ بیوی کا حمل بار بار گر جا رہا ہے, بس فلاں اماں ہیں ایک فلاں گاؤں میں, پتہ نہ کیا جو ہے کمر میں باندھ دیتی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر اس نے کہا کہ نہیں, کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے یہ چیز, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں یہ نہیں کروں گا. اس نے نہیں کیا. زندگی بھر لا الہ الا اللہ پر جمع رہا, زندگی بھر لا الہ الا اللہ پر ڈٹا رہا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کی سفارش کروں گا. ہاں, یہ ہے توحید, اس کو اپنانا پڑے گا. اس کو اپنائیے اور شرک کو چھوڑیے, ہمارے اعمال سیف رہیں گے, ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے. ایک بات میں کہوں آپ لوگوں سے, ایک واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک اللہ والی کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, مسند احمد کی, ابن حبان کی حدیث ہے, جب معراج پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت جہنم کی سیر کی, تو جنت میں ایک بڑی تیز خوشبو آئی, تیز خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا, اتنی تیز خوشبو, اتنی بہترین خوشبو کس کی ہے؟ میٹر کیا ہے, بات کیا ہے, واقعہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی ایک نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا واقعہ بتائیے کیا ہے, نہیں سمجھ میں آیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا, اور وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی, اس کا ایمان اللہ پر تھا. حالانکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا جو کچھ ہوں میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں. جو رب کو مانتا اس کو سزا دیتا, اور اس کے گھر میں ایک اللہ والی موجود ہے. فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے, کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گری. اس نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ کون؟ میرے ابو جی, میرے والد صاحب, ان کا نام لے رہی ہو تم؟ کہا نہیں, میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تمہارے ابا کا بھی رب ہے, تمہارے والد کا بھی رب ہے, تمہارے والد صاحب کو بھی پالنے والا ہے, میں تو اس رب کو مانتی ہوں. تو کہا اچھا, تم ہمارے ابو کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مان رہی ہو, ابو سے شکایت کروں؟ کہا کر لو شکایت. جس کے دل میں توحید ہوتا ہے نا, ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اس کو کسی دنیا سے ڈر نہیں ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ شکایت کر لو, بول دی جا کر کے. فرعون نے بلایا, بچے والی تھی بیچاری,
فرعون نے بلایا, کہا ایسا ایسا بات ہے, کیا تم مجھے نہیں مانتی ہو, کسی اور رب کو مانتی ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں کسی اور کو مانتی ہوں, میں اس رب کو مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے, ساری دنیا کا رب ہے, میں اس رب کو مانتی ہوں. فرعون نے کہا سوچ لو, میں سزا دوں گا. کہا تیار ہوں, مگر اس رب کو چھوڑ نہیں سکتی, میں اس رب کو نہیں چھوڑ سکتی, میں تیار ہوں سزا سننے کے لیے, سزا سہنے کے لیے. فرعون سخت دل ظالم, اس نے کیا کیا, بڑا کڑاہا لیا, بڑا برتن لیا اور اس کے اندر تیل گرمایا, کھولایا, آگ جلائی, خوب گرم کیا اور اس کے بعد اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالنے لگا. کہا رب کو چھوڑ دو, مجھے مانو, بچ جاؤ گے. اس اللہ والی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی, میں رب کو نہیں چھوڑوں گی. سارے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا کڑاہے کے اندر. اس اللہ والی نے, اس کا جب نمبر آیا, ایک چھوٹا بچہ اس کا باقی بچا ہوا ہے. حالت دیکھیے, ایک بچہ ابھی بالکل شیر خوار جس کو بولتے ہیں, دودھ پیتا بچہ, وہ بچا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. اب یہ بھی چاہ رہی ہے اس کڑاہی کی طرف کودنے کے لیے, اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں کہ میں چلی جاؤں گا تو بچے کا کیا ہوگا, بچے کی پرورش کیسے ہوگی, جتنے بڑے تھے سب کو تو ڈال دیا, یہی بچہ باقی بچا ہوا ہے, یہ بچہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے, اس لیے اس کو چھوڑے ہوئے. میرے بعد اگر یہ بچ گیا, اس کو نہیں ڈالا دنیا کے اندر, میرے بعد ہوگا کیا اس کا, ماں تھی نا. تڑپ اٹھی بچے کو دیکھ کر کے, قدم ڈگمگانے لگے, آگے پیچھے ہونے لگے. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی اس بچے کو. اس بچے نے کیا کہا, اس بچے نے کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ, امی جان کود جائیں کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے, دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے, آپ کود جائیں. جو بچے دودھ پینے کے ایام میں گفتگو کیے ہیں نا, ان بچوں میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. وہ عورت کود گئی, لیکن کودنے سے پہلے اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ میری ہڈیاں, میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا. چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا تھا. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اسی خاتون جنت, یہ اسی عورت اور اس کے بچوں سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ والی تھی جس نے توحید کے لیے, اپنے عقیدے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نہیں, میں رب کی ماننے والی ہوں, میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کر سکتی. اور آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھیے نا, ہماری خواتین کی حالت دیکھیے, اللہ معاف فرمائے, جو نہیں کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت قابل مبارکباد ہیں, جن کا عقیدہ صحیح ہے بہت اچھی بات ہے, مگر بہت ساری خواتین ایسی ہیں عقیدتاً بہت زیادہ کمزور ہیں, عقیدہ ان کا بڑا کمزور ہے, نمازیں پڑھ رہی ہیں, روزے رکھ رہی ہیں, مگر عقیدہ بڑا کمزور ہے. عقیدہ کیسا ہے, عقیدہ ایسا ہے کہ شام کو جھاڑو نکو لگاؤ, کئی کو شام کو جھاڑو لگاتے تو گھر سے برکت چلی جاتی. ہاں, جیسے بہو جھاڑو اٹھائے نہیں, ہے افلاسی آتی گھر کے اندر, دیکھو کہیں اٹھا کر کے لے کر آ گئے, دیکھو اس کو ہے نہیں, دن میں نہیں لگا لینا, صبح کو نہیں لگا لینا, شام کو جھاڑو لگاتے کیا گھر سے پوری برکت چلی جاتی. ایسا لگتا ہے برکت ایسے زمین پر بکھری پڑی ہوئی رہتی ہے کہ جھاڑو مارتے دروازے باہر چلی جاتی. ہاں, عقیدہ بنا ہوا ہے, یہ عقیدہ ہے کہ شام میں گھر میں جھاڑو دیے تو برکت چلی جاتی, گھر میں جالے رہے تو افلاسی آتی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جالا نہیں رہنا چاہیے, صفائی ستھرائی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جالے رہے تو افلاسی آتی, یعنی افلاسی کی وجہ جالے ہیں, اللہ اکبر, یہ بات بالکل غلط ہے. سورج گرہن ہو, چاند گرہن ہو, حاملہ عورت بہت بچ کر رہنا, کیونکہ سورج گرہن چاند گرہن ہے, حاملہ عورت بچ کر کے رہنا, یہ بھی غلط عقیدہ ہے لوگوں کا. یہ عقیدہ بتا رہا ہوں لوگوں کا. چپل الٹی رہے تو قسمت الٹ جاتی. ہاں, چپل ایسے گھر میں الٹ گئی نا, سیدھا چپل ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, مگر ایسے الٹی چپل ہو گئی قسمت ہی الٹ جاتی. واہ, اللہ اکبر. یعنی ہماری جو ہے قسمت کا کنیکشن ایک چپل کے اندر ہے.
ہاں، اور ہم جس طرح چپل لاتے رہتے ہماری قسمت چپل کے اندر جاتی رہتی، چپل الٹی تو قسمت الٹ جاتی. خالی کینچی چلائیں تو گھر میں لڑائیاں ہوتے. ہاں، خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے، انگلیاں کٹ جائیں گی، کچھ پریشانی ہو جائے گی، مگر یہ عقیدہ رکھنا خالی کینچی چلائے تو لڑائیاں ہوتے گھر کے اندر. حد تو یہ ہے کہ جس لڑکی کو 10-20 خواتین جا کر کے کتنی مرتبہ دیکھ کر کے سلیکٹ کر کے پسند کر کے چلا کر کے ہاتھاں پہرا انگلیاں بالا ناک کان آنکھ ہر چیز دیکھ کر کے لے کر کے گھر آتے نا بہو بنا کر کے، اگر آنے کے بعد کچھ چھوٹی سی پرابلم گھر کے اندر ہو گئی تو بولتے اس کے قدم منحوس ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں ایسا ہو رہا. جب سے اس کو لے کر کے آئے گھر کے اندر تمام پرابلمز آ رہے ہیں. سوچیے آپ، اللہ اکبر، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے توحید کو اپنائیں، شرک کو چھوڑیں. اگر اپنے اعمال کو چاہتے ہیں کہ رب کے دربار میں قبول ہو، اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اجر دے، تو توحید کو اپنائیں اور شرک کو چھوڑیں. اس لیے کہ سن لو، ایک بات میں کہنے والا ہوں، 2 آیتیں آپ کو سنانے والا ہوں قرآن مجید کی. بڑی جامع آیتیں ہیں، بڑی اہم آیتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی دھیان کی ضرورت ہے. سن لو غور سے، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ زمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی کہ اگر تم نے شرک کیا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے جو دوسرے انبیاء گزرے ان کو بھی یہ بات ہم نے بتائی تھی، ان کی طرف بھی وحی کی تھی. کیا وحی کی تھی؟ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، تم جو کچھ کر رہے ہو برباد ہو جائے گا، یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ انبیاء سے شرک کا ہونا محال ہے. انبیاء تو بھیجے گئے شرک کو مٹانے کے لیے، انبیاء جو بھیجے گئے شرک کو ختم کرنے کے لیے، انبیاء تو مبعوث کیے گئے توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں ان کی، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک جیسا عمل کرتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے، ان کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء سب سے ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا، تو مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لیول کی دی. اگر یہ لوگوں کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، حالانکہ وہ شرک کر ہی نہیں سکتے، امر محال ہے، اللہ تعالیٰ خالی مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. جب ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں جی؟ ہم اور آپ ہاں کون ہیں؟ اسی لیے شرک سے بچنا ہے. اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے تقریباً سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا. سورۃ الانعام 83 سے لے کر 88 تک آیتیں پڑھیے. اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ 18 نبیوں کا. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو شرک کی وجہ سے ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. اتنے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے رب العالمین نے کہا. تو اسی لیے آج ہم بڑے غور سے اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں، اپنے آپ کو محاسبہ کر لیں کہ ہم نمازیں پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک جیسا گناہ نہ ہو. ورنہ نمازیں ہم پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات کریں گے اور سوچیں گے بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، مگر رب کے دربار میں
جائیں گے کوئی نیکی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز بھی پڑھی, ادھر درگاہ پر بھی گئے, ہم نے روزہ بھی رکھا, ادھر چھوچھا بھی کیا, ہم نے صدقات و خیرات بھی کیے, ہم نے حج و عمرہ بھی کیا, مگر بابا کی محفلیں بھی سجاتے رہے. ہم دونوں طرف ہمارا چلتا رہا. نتیجہ کیا ہے کہ ادھر کماتے رہے, ادھر کماتے رہے. ہاں, ادھر آتا رہا انکمنگ اور ادھر آؤٹ گوئنگ, ہے نا, ادھر سے آتا رہا ادھر سے جاتا رہا. تو اسی لیے اگر عمل کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو توحید کو اپنائیں اور شرک کو چھوڑیں. یہ پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے؟ مختصراً سنت کو اپنائیں, بدعت کو چھوڑیں. اگر چاہتے ہیں کہ عمل قبول ہو رب کے دربار میں, جو کچھ ہم کریں, ویسے بھی ماشاءاللہ ہم سے کون سے بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں, ہے نہیں؟ کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز میں اٹھنا نہیں ہو پاتا ہے. ابھی سردیاں شروع ہوں گے, ارے اللہ اکبر, بہت مشکل ہو جائے گا, ہماری آنکھ ہی 7 بجے کھلے گی. ہاں, جو چھوٹے موٹے عمل ہو رہے ہیں ان کی بچت کیجیے, ان کو بچائیے, اللہ کے دربار میں کام آئیں. تو کچھ بھی عمل کریں سنت کے مطابق کریں اور بدعات سے بچیں. سنت کیا ہے سمجھ لیں اچھے سے. سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو نبی نے کہا. سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو جو نبی نے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو کر کے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہوئی, کوئی بات ہوئی, کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, مطلب وہ تقریری حدیث ہے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہیں. تو کوئی بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں اور دین میں نیا کام نہ کریں, بدعت نہ کریں. بدعت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے دین سمجھ کر کیا جائے مگر وہ دین میں نہ ہو. پھر سے ریپیٹ میں کر رہا ہوں, سنیں خواتین بھی غور سے. بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کیا جائے مگر دین میں وہ نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ دین میں نہ ہو. میں اس لیے اس طرح سمجھا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کر کے نا کچھ غلط سمجھا دیتے ہیں. ہاں, بہت سارے مقرر جو ہے وہ ایسا کر کے نہیں پبلک کو غلط سمجھا دیتے ہیں. کیا سمجھا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی کے زندگی میں بریانی نہیں تھی تو بریانی بدعت ہو گئی, نبی کے دور میں ایسے ڈریس نہیں تھے تو یہ بھی بدعت ہو گیا, نبی کے دور میں تم بھی نہیں تھے تو تم بھی بدعت ہو گئے, نبی کے دور میں موبائل فون نہیں تھا تو یہ بھی بدعت ہو گیا, نبی کے دور میں ایسے سسٹم سب کچھ نہیں تھے تو سب بدعت ہو گیا. ایسے کرتے ہیں پبلک سبحان اللہ کہتی ہے نہیں؟ کہنے کے بعد ایسی کرتا نا ہاتھ کو, بولی سبحان اللہ, کیا زبردست مولوی صاحب مثال دیے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے دین سمجھ کر کیا جائے, دین سمجھ کر کیا جائے, ثواب کی نیت سمجھ کر کیا جائے مگر دین کے اندر وہ نہ ہو, اس کا وجود, اس کا پروف, اس کی دلیل, اس کا ثبوت دین کے اندر نہ ہو, وہ بدعت ہے. بریانی کھانا بدعت نہیں ہے کیونکہ بریانی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں, ثواب سمجھ کر نہیں کھاتے ہیں. یہ ڈریس میں پہنا ہوا ہوں تو ایسا نہیں کہ دوسرا ڈریس پہنوں گا تو ثواب مطلب کیا ہو جائے گا. بس لباس ستر کے لیے آدمی پہنتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے اس سلسلے میں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر, سنیے غور سے اور یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر یاد رکھیے, دوسروں تک پہنچائیے اس چیز کو. آج کے اس پروگرام کے اندر اس بات کو لے کر کے جائیے کہ نبی نے کہا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر میرا حکم نہیں ہے, میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا, میں نے نہیں بتایا کہ اس کو کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, میں نے کیا بھی نہیں ہے, اپنے آپ بندہ وہ کر رہا ہے دین کا بول کر کے, فہو ردن, تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے کوئی بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں, حدیث کے مطابق کریں. ہاں, ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں تبھی قبول ہوگا. اپنے آپ نہیں. مولوی صاحب اس میں برائی کیا ہے؟
اچھا ہی ہے نا، میں کر لے رہا ہوں، آپ نکو کرو، ہم اس کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں، آپ کئی کو منع کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں، سنو، آج 2 واقعات سناتا ہوں آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ یہ 2 واقعات اگر آپ نے یاد کر لی تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ 2 واقعات، ایک واقعہ نبی کی زندگی سے اور ایک واقعہ نبی کی زندگی کے بعد۔ ایک واقعہ نبی کی زندگی کا سنو، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئے، ازواج مطلب بیویوں کے پاس آئے، کیا سوچ کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عمل کرتے ہیں دن میں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ فلاں کام کر رہے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں تو ہم ساتھ میں ہوتے ہیں، سارے عمل نبی کے ہم دیکھتے ہیں، مگر رات میں کیا کرتے ہیں وہ تو گھر والے بتا سکتے، اسی لیے گھر والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ نبی رات میں کون سا عمل کرتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنا سوتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ازواج مطہرات کے پاس گئے اور سوال کیا۔ ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا اچھا سو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اتنا اونچا درجہ ہے، ظاہری سی بات ہے، اتنا اونچا مقام ہے، انہوں تھوڑا بھی عمل کریں تو ان کے واسطے اجر بہت زیادہ ہے، جنت تو ان کے واسطے پکی ہے، محنت تو ہم کو کرنی ہے۔ ان لوگوں نے نبی کے عمل کو کم سمجھا اور ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ آپس میں کہنے لگے، ایک صاحب بولے میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی اگر کریں گے تو بیوی بچے یہ جھمیلا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہاں ٹائم وہاں ٹائم، یہاں جانا وہاں جانا، اللہ کے لیے عبادت کا موقع نہیں ملے گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب بولے اب تو بس نمازیں بس نمازیں مسجد پکڑ کر بیٹھ جاؤں گا۔ ایک صاحب بولے اب تو روزے خالی، بس میں روزے رکھوں گا۔ یعنی تینوں لوگ جو سوچے عبادت کا کہ خوب عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے تھے، ایسا بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آؤ، بلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہی لوگ ہو ایسا بولے ہو؟ تو کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی لوگ ہیں، ایسے بولے ہم لوگ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں۔ کیا بول رہے تھے؟ شادی نہیں کرتے، میں شادی کیا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے میرا دل بولتا میں رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے ہٹ کر کے کام کیا جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے میں سے ہے ہی نہیں۔ لو ہاں بدعتیں ایجاد کرنے والوں میرے بھائیوں سنو، نبی نے کیا کہا؟ یہ جو بولتے ہو نا کہ نہیں صاحب برائی کیا ہے، ہم کر لیے نا، اچھا ہی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نہیں کیے، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ ہم رات جاگ لیے شب معراج بول کر کے، ہم رات جاگ لیے شب برات بول کر کے، ہم ایسا کر لیے، ہم ویسا کر لیے، اس میں نمازیں ہی پڑھتے ہیں نا، ہم دعائیں ہی مانگتے ہیں نا۔ وہ صحابہ کیا کچھ گناہ کرنے والے تھے؟ انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ نمازیں پڑھنے کے لیے نا، روزے رکھنے کے لیے نا۔ نبی نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ سن لو، وہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، اور جو کام نبی کے طریقے پر نہ کیا جائے، پوری دنیا کے بڑے بڑے مفتی کیوں نہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، اوکے، بڑا بہترین، رب کی نگاہوں میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات اچھے سے جان لو۔ یہ مثال ہو گئی نبی کی زندگی کی۔ نبی کی زندگی کے بعد کی ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھاگے گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ سنو اس واقعے کو۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے صحابی ہیں، بڑے علم والے، ہے نا. صحابہ میں ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا، جانکار بہت سارے تھے مگر مفتی کم تھے. ہمارے پاس تو جانکاری کم ہے مگر مفتی سب ہیں، سبھی فتویٰ دے دیتے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے ان کے گھر پر گئے اور ان سے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے، وہی بتانے آپ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا مسجد میں؟ کہا مسجد میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا سنو اس بات کو، بڑی سمجھ والی بات ہے، یہ بہت بات کلیئر ہو جائے گی اس حدیث کو سننے کے بعد. کہا ایسے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک بندہ، اور پوروں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. کیا ہیں؟ کنکریاں ہے نا. آج ہمارے ہاتھوں میں کھجور کے بیجاں ہوتے، دیکھو. ہاں، کنکریاں نہیں ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کھجور کے بیجاں ہوتے. کنکریاں لے کر پورے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں سے ایک بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ. تو پورے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 100 مرتبہ ہونے کے بعد پھر بندہ بولتا ہے کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پورے ایسے بھر کے کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم نے کیا کیا جب یہ دیکھا وہاں پر؟ تو کہا کہ میں آپ کی رائے کے انتظار میں آ گیا بتانے آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے. آپ بتائیے، آپ بڑے ہیں، آپ بتائیے، ہے نا. اس سے کیا پتہ چلتا دیکھو کہ لوگ علماء کی کتنی عزت کرتے تھے. حالانکہ یہ صحابی رسول ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر میٹر اپنے سے بڑے صحابی کو بتا رہے ہیں جا کر کے، ہے نا. آپ بڑے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی رائے جاننی چاہیے. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے دیکھتے ہی کیوں نہ کہہ دیا ان سے کہ او اللہ کے بندو، تمہیں اپنے گناہ گننے چاہیے، نیکیاں نہیں. نیکیاں تمہاری ضائع نہیں ہوں گی. گن رہو بیٹھ کر کے، گناہ گنو بیٹھ کر کے، کتنے گناہ کر رہے ہو. پھر جلدی جلدی گھر سے باہر نکلے، آئے مسجد میں، دیکھا تو واقعی میں بیٹھ کر ورزش کر رہے ہیں، پورے بیٹھ کر کر رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ بولے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے نا، اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہے نا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس کے ہاتھ میں محمد، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے بہترین طرز اختیار کیے ہوئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا طریقہ تم لوگ بنا رہے ہو کیا؟ تم لوگ ایسا سمجھتے ہو کیا تم لوگ؟ وہ لوگ بولے کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، ہم کچھ برا نہیں کر رہے ہیں، ہم اچھا ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا، تب یہ غصہ ہوئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، کیا کہا؟ کہا افسوس ہے تم پر اے امت محمد، افسوس ہے تم پر اے امت محمد، ابھی تمہارے اندر نبی کے صحابہ بکثرت موجود ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ٹوٹے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، مطلب نبی کے گئے ہوئے دنیا سے زیادہ دن نہیں ہوئے کہ تم اس کام میں لگ گئے، تم اس کام میں لگ گئے. وہ لوگ پھر بولے کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن نیکی کو پا نہیں سکتے. ڈانٹا انہوں نے کہا یہ طریقہ غلط ہے. آج ہمارے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس بھی ہیں. وہ لوگ کنکریوں پر پڑھ رہے تھے، ہم لوگ کھجور کے بیجوں پر پڑھتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آیت کریمہ. اور یہ کام زیادہ تر خواتین کرتی ہیں. جہاں تک زندگی میں نے دیکھا اکثر خواتین کرتی ہیں. وہ اللہ والی کوئی بگارا کھانا ڈالچا گھر میں بنا دیتے اور اس کے بعد بلا لیتے پورے محلے والوں کو، آ جاؤ، ہے نا، اور وہ دھل دھل کر کے جو بیجا رکھے رہتے وہ ڈبے کے ڈبے الٹ دیے جاتے. اس کے بعد آپ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب لگے ہوئے ہے نا. اس کے بعد دعا وعا مانگ کر کے بگارا کھانا ڈالچا کھا کر کے پھر السلام علیکم آپا، السلام علیکم باجی، پھر گھر کو جاؤ، ہے نہیں. ہاں، یہ نبی کی حدیث سنو. نبی کی حدیث سے کیا پتا چلا؟ نبی کے صحابہ کیا بولے؟ یہ بھی حدیث ہے نا. نبی کے صحابی کیا بولے
کیا بولے کہ نہیں یہ غلط ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمام الفاظ ذکر کے ہیں، مگر طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی نے کیا ہے، طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی نے بتایا ہے۔ نبی نے کیا بتایا ہے؟ اجتماعیت کے ساتھ ایسا بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر پڑھنا نہیں، نبی نے ایسا نہیں بتایا۔ جب نبی نے ایسا نہیں بتایا تو نہیں کر سکتے، نبی نے نہیں بتایا نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آج لوگوں کی گمراہی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا ہماری، وہ ایک حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کاش کہ وہ حدیث ہم اپنا لیتے، اور جب یہ حدیث ہم اپنا لیں گے، رب کعبہ کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بدعتوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے، کبھی رسم و رواج کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ بس اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک یہ دو چیزیں پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دونوں چیزوں کو جب تک تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی اور میرا طریقہ ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وَلَن يَتَفَرَّقَا، کتاب اللہ اور سنتی دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے، دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے، دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اسی لیے آج کی اس مجلس کے اندر، اس ڈائی سے، اس اسٹیج سے آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ لوگوں آؤ اللہ کے کتاب کی طرف، آؤ نبی کے تعلیمات کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف۔ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو میں گفتگو کیا کر رہا تھا؟ میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ اگر عمل کو چاہتے ہو کہ قبول ہو، رب کے دربار میں اجر ملے، تو دوسرا کام یہ کرو کہ سنت کے حساب سے عمل کرو، سنت کو پکڑو اور بدعت کو چھوڑو، بدعت کو چھوڑو اور سنت کو اختیار کرو۔ ہاں ہم نے بدعتیں بڑی ایجاد کر لی جی، بہت بہت بدعتیں بڑی ایجاد کر لی۔ آپ سن لو ذرا، محرم فرسٹ مہینہ عربی سال کا، تو کیا ہو گیا؟ ماتم کا مہینہ ہے۔ ہاں جیسے غیروں کے پاس ہے نا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ، ہمارے پاس بھی ہو گیا ویسی۔ محرم ماتم کا مہینہ، سفر ہاں منحوس ہے، سفر منحوس مہینہ، ربیع الاول جشن عید میلاد النبی، ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ، پھر جمادی الاولیٰ جمادی الثانی کو بخشے ہوئے ہیں، بعد میں پھر شاید پکڑیں گے پھر کچھ نہ کچھ، ہے نا، ابھی بخشے ہوئے ہیں۔ پھر رجب آ گیا، رجب اور رجب کے کنڈے، ہاں نہیں بخشے اس کو، رجب کو، رجب کے کنڈے۔ شعبان کس کی عید؟ مردوں کی عید، ہے نا، شعبان کیا ہو گیا؟ مردوں کی عید ہو گیا۔ اللہ، ایسے ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہم نے لگا کر کے رکھا ہے۔ ان بدعتوں کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دب گئی ہیں۔ اسلام کا جو صاف و شفاف چہرہ تھا نا، آج داغدار نظر آتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہمارے ان میں تو بہت ملتا جلتا ہے، انہوں بھی روڈ پہ نکل رہے ہیں، ہم بھی روڈ پر نکل رہے ہیں، انہوں بھی چلا رہے ہیں، ہم بھی چلا رہے ہیں، سیم ہو جا رہا۔ ہاں حرکتیں بھی ہماری ویسی ہے نا، انہوں جھنڈیاں لے کر نکل رہے ہیں، ہم بھی جھنڈیاں لے کر نکل رہے ہیں، ہے نا۔ عمل کو سیف کرنا چاہتے ہو، سنت کو اپناؤ، بدعت سے بچو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے، اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، میں نے پہلے کیا کہا؟ توحید آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے شرک کو چھوڑ رکھا ہے، توحید ہے، الحمدللہ، چلو ٹھیک۔ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق، زکوٰۃ دے رہے ہیں سنت کے مطابق، حج کر رہے ہیں سنت کے مطابق، نکاح شادی بیاہ سب سنت کے مطابق، ہے نا۔ ایسا کریں ہم، حالانکہ میں ایسا کرتے نہیں ہیں، ہاں کرتے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایسا کریں، کرتے نہیں ہیں۔ خالی نماز کی مثال آپ لے لو، نماز کو ہم لوگ الگ الگ بنا دیے۔ کون؟ حنفی والی نماز، انہوں حنفی والی پڑھتے، کون؟ انہوں مالکی والی پڑھتے، انہوں شافعی والی پڑھتے، انہوں حنبلی والی پڑھتے۔ محمدی نماز کہاں گئی؟
نماز کو بھی مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ہم نے بنا رکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ کہاں گئی؟ وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے حساب سے نماز پڑھو. کوئی بھی عمل کی زندگی کے اندر کرو، دیکھو نبی نے کیسے کیا ہے، نبی کے صحابہ نے کیسے کیا ہے، نبی نے کیسے بتایا ہے، اس عمل کو نبی نے کیسے کرنے کے لیے کہا ہے. نکاح کرنے جا رہا ہوں، پہلے میں سیکھوں کہ نبی نے نکاح کا طریقہ کیا بتایا ہے. کیا نبی نے بتایا ہے کہ ڈھولا پیٹو؟ کہ نبی نے بتایا ہلدیاں لگاؤ؟ کہ نبی نے کہا کہ ناچنا شروع کر دو؟ نبی نے کہا کہ یہ پٹاخے پھوڑو؟ نبی نے کہا کہ پودینے کا ہار پہن لو؟ ہاں یہ سب کیا ہے نبی نے؟ نہیں نا، تو مت کرو. عمل چاہتے ہو رب کے دربار میں قبول ہو سنت کے حساب سے. چلو دونوں چیزیں ہم نے کر لی، توحید بھی ہمارے پاس، عمل بھی ہمارا سنت کے مطابق. مگر اگر یہ تیسری چیز نہیں ہے نا، تب بھی عمل برباد. ہاں سن لو کلیئر، اگر توحید ہے اور سنت ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، مگر یہ تیسری چیز نہیں ہے، تب بھی عمل برباد، تب بھی عمل ریجیکٹ، تب بھی کوئی ثواب نہیں، تب بھی رب کے دربار میں ذلیل و خوار. اور یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، جب بھی عمل کریں تو ہمارا عمل اخلاص کے مطابق ہو، ہمارا عمل اخلاص سے بھرپور ہو اور ریاکاری والا نہ ہو. یعنی اخلاص کو اپنائیں اور ریاکاری کو چھوڑیں. اخلاص کو اپنائیں، ریاکاری کو چھوڑیں. اخلاص کیا ہے؟ ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے. نمازیں اللہ کے واسطے، روزے اللہ کے واسطے، حج حاجی کہنے کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے، عمرہ اللہ کے واسطے. زندگی کی ہر عبادت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، میرا سب کچھ اس رب العالمین کے لیے. یہ ہے اخلاص. اور اخلاص کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے نا، بتاؤں فائدہ؟ اخلاص کا ہمارے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائیاں ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. سن لو اخلاص کا فائدہ کیا ہے. اخلاص کا فائدہ یہ ہے، آپ کچھ اچھا کر رہے ہو، اللہ کے واسطے کر رہے ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، دنیا کے لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں، نقص نکال رہے ہیں. ارے اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. آپ اچھے دل سے اس کام کو کر رہے ہو، لوگ اس میں نقص پر نقص نکال رہے ہیں. اگر اللہ کے واسطے کر رہے ہو نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ کام کسی کو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ فلاں صاحب تعریف کریں، میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب وہ ہوا کریں. کیا کام کیے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرے رب کے دربار میں اگر میری نیکی قبول ہو جا رہی ہے، دنیا والوں سے کیا لینا دینا کہ دنیا والے تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہاں اسی لیے عمل کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ سن لو غور سے. اللہ نے کہا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جسے امید ہے نا کہ اپنے پروردگار سے ملے اور اس کا بدلہ پائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل میں کسی اور کو شریک نہ کرے. کیسے ہم لوگ شریک کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے شریک کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ نماز ہے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی، ہے نا؟ جلدی جلدی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا غیرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جلدی جلدی، ہے نا؟ رکوع جلدی سے، سجدہ جلدی سے، سب کچھ جلدی جلدی. اس کے بعد ایک دن کیا ہوا، امام صاحب غور کر رہے ہیں کہ آپ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں. تو اس دن ماشاءاللہ بڑے اچھے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، ایک دم اچھے بڑے سکون سے پڑھنا شروع کر دیے. جب دیکھے کوئی دیکھ رہا مجھے تو ایک دم سکون سے، اور جب نہیں دیکھ رہے ہیں تو جلدی 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 جلدی. اب جو آپ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں. آپ وہ دکھانے کے واسطے کہ انہوں دیکھ رہے ہیں نا، انہوں بعد میں ٹوکیں گے کتنی جلدی جلدی کو پڑھ رہے تھے، اس لیے ان کے واسطے اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کر لیے، اس کا اجر نہیں ملتا پھر. ہاں اس میں اخلاص نہیں ہے. اخلاص کا مطلب ہر عمل رب کی رضامندی کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں، بلکہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت والے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ بلائے گا. قیامت کا میدان ہے, لوگوں کا جمگھٹا ہے, پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں, رب العالمین کی ذات اقدس ہے. اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو بلائے گا, جس میں سے ایک بندہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. دنیا کے اندر شہید ہو کر گیا, اتنا بڑا درجہ, رب کے راستے میں شہید ہو کر گیا. اللہ بلائیں گا, بھائی ادھر آؤ, ادھر آؤ ذرا. اللہ بلائیں گا, اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو طاقت دی تھی, ہم نے تم کو قوت دی تھی, ہم نے تم کو لڑنے کا, رب کے راستے میں قتال کرنے کا ہنر دیا تھا, اور غلطیوں کو سدھارنے کا ہنر دیا تھا, دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی طاقت دی تھی, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑا, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ کو سب پتا نا. دنیا والوں کو آپ ٹوپی پھرا سکتے کہ نہیں نہیں مول صاحب ایسا نہیں, ایسا نہیں, نہیں بھائی ایسا نہیں, ایسا. اللہ تو انہو علیم بذات الصدور ہے نا. اللہ تو دل کی بات جانتا ہے. اللہ سے چیٹنگ نہیں ہو سکتا, اللہ سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا کذبتا, تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو. تم نے یہ کام میرے واسطے نہیں کیا تھا, تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تم کو پہلوان کہیں, واہ کیا لڑتا ہے بھائی, کیا جذبہ ہے, کیا شوق ہے, کیا بندہ ہے. دنیا میں جو تم چاہتے تھے تم کو مل گیا, یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اور سنو آگے, اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بلائے گا. دنیا کے اندر امام صاحب تھے, ہاں ماشاءاللہ, امام صاحب, عالم صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, مفتی صاحب, ایسے لیول کے لوگ بلائے گا اللہ رب العالمین. کہیں گے کتاب و سنت کا علم دیا تھا, کیا کیا بتاؤ اس سے؟ اے اللہ تعالیٰ میں محنت کیا, لوگوں کو سکھایا, پڑھایا, بتایا, تجھ کو راضی کرنے کے لیے, تجھ کو خوش کرنے کے لیے تقریریں کی. اللہ تعالیٰ کہیں گا مجھے راضی کرنے کے لیے؟ کذبتا, جھوٹ بول رہے تم, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیے, تم تو یہ اس لیے کیے تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا علامہ, مفتی, بہت بڑا مقرر, کیا بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا بھائی واہ واہی کے واسطے تم نے واسطے کیا. میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میرے واسطے تم نے نہیں کیا. جو تم چاہتے تھے دنیا کے اندر واہ واہی, وہ تم کو مل گیا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بلائیں گے کس کو؟ جس کو پیسہ دیا تھا, دنیا کے اندر بڑا خرچ کر کے گیا. اللہ بلائیں گے, دولت دی تھی تم کو, کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ رب العالمین میں نے بہت اچھا کام کیا. جیسے مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کہے گا اللہ میں مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, وہاں یتیم بچوں کی کفالت کی, بیواؤں کے اوپر خرچ کیا, وہاں ایجوکیشن پر لگایا, وہاں غریبوں کی مدد کی, یہ کیا, وہ کیا, تیرے واسطے کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے میرے واسطے نہیں کیا, تم نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر واہ واہی ہو, لوگ کہیں کہ بڑا سخی بندہ ہے, بڑا خرچ کرنے والا ہے, یا ایک معنوں میں کہہ لیجئے محاورتاً لوگ کہیں کہ واہ حاتم طائی دوبارہ آ گیا. ہاں تم جو چاہتے تھے دنیا کے اندر وہ مل گیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان تینوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. حدیث کے اندر آخری الفاظ یہ ہیں کہ جہنم کی آگ انہی 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. کون لوگ؟ شہید ہو کر گئے. کون لوگ؟ اتنا اونچا درجہ, عالم, امام, مفتی صاحب, اتنا اونچا درجہ ہے نا, سخی آدمی, خوب خرچ کرنے والا, اتنا اچھا کام کیے, بے شک کیے اچھا کام, مگر یہی چیز نہیں تھی. کیا چیز نہیں تھی؟ اخلاص نہیں تھا. سب کام کیا ریاکاری, دکھاوا, شہرت, نام, نمود, اس کے واسطے کیا, اس لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نا کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے. حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالی
تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بندہ موٹا ہے، پتلا ہے، کیسا ہے. ولا الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بندہ کالا ہے، گورا ہے، کیسا ہے. ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ادا کیے، دل کی طرف اشارہ کیا، کہا ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے کیا تھا؟ یہاں سے اللہ کے واسطے تھا کہ لوگوں کے واسطے تھا؟ میں تقریر کر رہا ہوں خالی بس اس لیے کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، اس لیے کر رہا ہوں، یا خالی ارے اچھا تقریر کر رہے ہیں اس کے واسطے کر رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین یہاں دیکھتا ہے. ہاں وہ چیز یہاں ہوتی ہے، اللہ دل دیکھتا ہے. ہاں اللہ دل دیکھتا ہے. اسی لیے اگر چاہتے ہیں کہ رب کے دربار میں آپ کا عمل قبول ہو تو تیسری شرط عمل کی قبول ہونے کے لیے ہے کہ اخلاص کو اپنائیں اور ریاکاری سے بچیں. یہ تیسری شرط ہے. لاسٹ، بس تھوڑا سا وقت، لاسٹ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس توحید ہے الحمدللہ، اگر آپ کے پاس ہر عمل سنت کے مطابق ہے ثم الحمدللہ، اگر آپ اخلاص کے ساتھ کر کے گئے ہیں ثم الحمدللہ، تینوں چیزیں ہیں، مگر یہ لاسٹ والا اگر آپ جو ہے گڑبڑ کر دیے نا تو پھر آپ کا عمل وہاں جا کر سب برباد ہو جائے گا، آپ کے سامنے دوسروں کو دے دیا جائے گا. اسی لیے اگر چاہتے ہیں کہ جو عمل وہاں جمع ہو رہا ہے میرے ہی کام میں آئے، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں جگہ ملے، تو یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا. ورنہ آپ کا وہ عمل جو آپ نے صحیح عقیدے کے ساتھ کیا، وہ عمل جو آپ نے سنت کے مطابق کیا، وہ عمل جس کے اندر اخلاص تھا، تینوں کنڈیشن موجود تھی، مگر چوتھی غلطی آپ نے کر دی ہے، تب بھی آپ کا عمل برباد ہو جائے گا. چوتھی چیز کیا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں مختصراً؟ وہ چوتھی چیز ہے کہ دیکھو، حقوق العباد کو اپنائیے اور ظلم سے بچیے. حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ ایک دنیا کے اندر ہوتا ہے اللہ کا حق، ہے نا، نماز روزہ یہ سب اللہ کا حق ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے امی کا حق، ہمارے ابو کا حق، ہمارے بہنوں کا حق، ہمارے بھائیوں کا حق، ہمارے پڑوسی کا حق، ہماری بیوی کا حق، ہے نا. اسی طریقے سے ہمارے رشتہ داروں کا حق، ہمارے ملنے جلنے والوں کا حق، ہمارے احباب جمعیت کا حق، انسانوں کا حق جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، تمام چیزیں جن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کا حق کبھی نہیں مارنا، کبھی نہیں مارنا. اسپیشلی میں اس میں کہوں گا، وقت کم ہے لیکن پھر بھی کہوں گا، اسپیشلی ماں باپ کا حق کبھی نہیں مارنا، کبھی نہیں مارنا. وہ ماں باپ جو آپ کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہ باپ جو آپ کے لیے سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، وہ باپ جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جو اپنی جوانی آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں، آپ کو کامیاب بنانے میں نوجوانوں خرچ کر دیتا ہے، اس باپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا. میری بچیوں، میری ماں اور میری بہنوں، سن لو، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دینا. وہ ماں جو آپ کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، وہ ماں جو آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے چلتی ہے، پھرتی ہے، ذرا تصور کرو کہ اگر 1 کلو آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے اور کہا جائے کہ 9 مہینے نہیں 9 دن آپ کو لے کر کے اس کو چلنا ہے، کھانا اس 1 کلو وزن کو لٹکا کر کے کھانا ہے، آپ کو کسی بھی ضرورت کے لیے جانا ہے، یہ آپ کے ساتھ لٹکا ہوا رہے گا، آپ چڑ جاؤ گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے صرف 1 کلو کے بوجھ سے. وہ ماں خوشی خوشی اپنے پیٹ میں آپ کو رکھ کر کے دن رات ایک کر دیتی ہے، 9 مہینے تک سنبھالتی ہے. اس کا کھانا کیسے ہوتا ہے، اس کا پینا کیسے ہوتا ہے، اس کا اٹھنا کیسے ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، تم تصور نہیں کر سکتے. وہ کھاتی ہے، الٹیاں ہو جاتے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، مگر کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتی کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے پریشانی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ کیوں دنیا کے آ رہا ہے. وہ الٹیاں کرتی پھر بھی مسکرا کر کہتی ہے میرا بچہ اچھا رہے. دنیا میں آنے کے بعد ان ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا، ان ماں باپ کو کبھی ستانا نہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، ان کی عزتوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں دینا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینا، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے ان کا سر اونچا ہو، تمہاری وجہ سے دنیا کے اندر ان کا نام ہو، تمہاری وجہ سے دنیا میں ان کو عزت ملے، تمہاری وجہ سے دنیا میں ان کو وقار ملے،
تمہاری وجہ سے دنیا میں ان کو پوزیشن ملے, لوگ کہیں کہ یہ فلاں صاحب ہے, انہوں نے اپنے بچے کی پرورش بڑی بہترین کی ہے, یہ فلاں ہیں, انہوں نے اپنی بچی کی پرورش بڑی اچھی کی ہے. کبھی ایسا نہیں کرنا میری بچیوں کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں باپ کو, تمہارے والدین کو, تمہارے پیرنٹس کو لوگ تانا دیں کہ یہ دیکھو تو اس کی بچی نے ایسا کام کیا, اس کے بچے نے ایسا کام کیا. کبھی ایسا ان کے ساتھ نہیں کرنا. یہ حقوق العباد کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں, وقت ہوتا تو اس پر لمبی گفتگو کرتا. تو یہ غلطی نہیں کرنا کہ اللہ کا حق تو ادا کیے مگر بندوں کا حق مار لیے, بھائی کا حق مار لیے, بہن کا حق مار لیے, پڑوسی کا حق مار لیے, رشتہ دار کا حق مار لیے. حق مار کر کے جاؤ گے رب کے دربار میں تو ہوگا کیا؟ ایک حدیث سنو, بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث سن لو, بات ختم کرتا ہوں. حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث, کتاب البر والصلہ کی حدیث. روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر کہا, مل مفلس, بتاؤ میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, وہ مفلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا, بہت ساری نیکیاں. اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, نمازیں ہیں, حج ہیں, روزے ہیں, نوافل ہیں, انبار لگا ہوا نیکیوں کا. لیکن اللہ کا حق تو ادا کیا مگر بندوں کا حق مار لیا. رب کے دربار میں کھڑا ہوگا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے, واہ کیا نیکیاں ہیں, اس کو تو جنت میں جانا چاہیے, یہ تو جنت اس کے واسطے پکی ہے. ایک اندھا آئے گا, اللہ میرا حق مار لیا تھا انہوں نے. اب وہاں اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ سب سے آپ کی قیمتی چیز, آپ کی نیکی اٹھا کر دے دیں گے. حق مارا تھا, یہاں اس کی نیکیاں لے لو. پھر آئے گا, پھر نیکیاں دے دیں گے. پھر ادھر سے کوئی اور آئے گا, مجھے گالی دی تھی, یہ نیکی لے لو. مجھے برا بھلا کہا تھا, یہ نیکی لے لو. نہیں, مجھے ذلیل کیا تھا, ایک دن میرے اوپر ہنسا تھا, یہ نیکی لے لو. میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا, یہ نیکی لے لو. تمام نیکیاں آپ کی چلی جائیں گی. لوگ آتے جائیں گے, اے اللہ میرا حق, میرا بھی مارا تھا, مجھے بھی ستایا تھا, میرا پڑوسی تھا, ہمیشہ لڑتا رہتا تھا, میرا حق. اللہ کہیں گے نیکی نہیں ہے. اب کیا کرو, تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو, اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تھوڑی دیر گزری تھی, جس کے پاس نیکیوں کے انبار تھے اب گناہوں کے انبار ہوں گے, اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس یہ ہے, یہ ہے میری امت کا مفلس. خدا را ایسا مفلس مت بننا کہ آپ کا عمل توحید کے مطابق ہو, آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو, آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو, مگر آپ نے ایک غلطی کر دی کہ اللہ کا حق تو ادا کیا مگر بندوں کا حق مار لیا آپ نے, اور جس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو گئے. میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. میرا عنوان آج کا کیا تھا؟ میرا عنوان تھا قبولیت اعمال کے شرائط. آپ کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نمبر 1 توحید کو اپنائیے, شرک کو چھوڑیے. نمبر 2 سنت کو اپنائیے, بدعت کو چھوڑیے. نمبر 3 آپ اخلاص کو اپنائیے, ریاکاری کو چھوڑیے. اور نمبر 4 آپ حقوق العباد کو اپنائیں اور ظلم سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی کے اندر صرف رب کی عبادت کریں, رب کے علاوہ یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکائیں, رب کے علاوہ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ لائے کسی غیر کے سامنے. باری تعالیٰ یہ پیشانی تو نے عزت بخشی ہے, اس پیشانی کو کسی غیر کے سامنے مت جھکنے دینا. یہ سر کٹ جائے مگر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے. باری تعالیٰ ہمیں تو ایسا بنا, مانگیں تو تجھ سے مانگیں اور تیرے نبی کے تعلیمات پر عمل کریں. زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں, اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو, اسلام پر خاتمہ ہو, زبان پر کلمہ شہادت ہو, روح آسانی کے ساتھ نکلے, جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو, کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے ہمیشہ
ہمیشہ جگمگاتا رہے، ان کا دل ایسا ہو کہ روشنی بھرپور ہو، ایمان بھرپور ہو، شرک بدعات خرافات ان کے دل تک پہنچنے ہی نہ پائیں۔ باری تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا بنا دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے محنتیں کی، پیسہ لگایا، وقت لگایا، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کے پیسوں کو، ان کے مال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، بدعات سے بچیں، اللہ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔